امریکہ اور ایران، یہ دو نام جب بھی ایک ساتھ آتے ہیں نا تو ذہن میں تناؤ، پابندیوں اور جنگ کے خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگتی ہیں۔ یہ کوئی آج کل کی بات نہیں بلکہ 70 سال پرانی ایک ایسی دشمنی ہے جو سچ پوچھیں تو بہت پیچیدہ ہے، لیکن اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو چلیے آج اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ شروع کیسے ہوا، یہ آگ بار بار بھڑکتی کیوں ہے اور اس کا اثر پوری دنیا پر، ہم سب پر کیسے پڑ سکتا ہے۔ اچھا، اس ساری کہانی کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ایک لمحے کے لیے فرض کرتے ہیں۔ سوچئے، آج کی تاریخ ہے 15 مارچ 2026۔ پوری دنیا کی نظریں مڈل ایسٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں، بالکل جنگ کے دہانے پر۔ یہ جو پورا علاقہ ہے نا، یہ سمجھ لیں ایک پریشر کوکر بنا ہوا ہے۔ امریکی نیوی کے جہاز، ایرانی کشتیاں، سب ایک دوسرے کی رینج میں ہیں اور ہر کوئی بس سانس رو کے دیکھ رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی، ایک ذرا سی چنگاری، ایک بہت بڑے دھماکے کی وجہ بن سکتی ہے۔ یہ جو بحری جہاز آپ دیکھ رہے ہیں، یہ صرف لوہے کے ڈھیر نہیں ہیں، یہ اس شدید تناؤ کی ایک زندہ تصویر ہیں۔ اور دیکھیے، یہ صورتحال کوئی ایک دن میں نہیں بنی، نہیں، یہ تو سمجھیں کہ دہائیوں سے چل رہی ایک لمبی، نہ ختم ہونے والی کہانی کی ایک اور کڑی ہے۔ اس کہانی میں کیا کچھ نہیں ہے؟ اقتصادی پابندیاں ہیں، خفیہ جنگیں ہیں اور ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی ہر چال چلی گئی ہے۔ اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو شیڈو وار تھی نا، یہ پردے کے پیچھے کی لڑائی اب کھلے میدان میں آنے والی ہے۔ تو سوال تو یہی ہے، آخر ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ یہ دشمنی اتنی گہری ہے کیوں؟ اس کا جواب آپ کو آج کی ہیڈ لائنز میں نہیں ملے گا۔ اس کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، تاریخ کے ورق پلٹنے ہوں گے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی۔ کسی بھی رشتے میں، خاص کر دو ملکوں کے بیچ، بھروسہ سب سے اہم ہوتا ہے، اور امریکہ ایران کی کہانی میں یہ بھروسہ ٹوٹا اور بار بار ٹوٹا۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے، کچھ ایسے موڑ آئے جنہوں نے اس رشتے میں بد اعتمادی کی گہری لکیر کھینچ دی۔ آئیے ذرا ان واقعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں 3 تاریخیں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلے 1953، جب امریکہ کی CIA نے ایران کے ایک منتخب وزیر اعظم کو ہٹانے میں کردار ادا کیا۔ بہت سے ایرانیوں کے لیے یہ پہلا اور سب سے بڑا دھوکہ تھا۔ پھر آیا 1979، ایران میں اسلامی انقلاب اور امریکی سفارت خانے پر قبضہ، جہاں امریکی سفارتکاروں کو 444 دن تک یرغمال رکھا گیا۔ یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ اور پھر 1988 میں ایک امریکی جنگی جہاز نے غلطی سے ایک ایرانی مسافر طیارہ گرا دیا، جس میں 290 لوگ مارے گئے۔ آپ سوچیں، یہ تینوں واقعات، یہ وہ گہرے زخم ہیں جو آج تک بھرے نہیں ہیں۔ اور یہاں آ کر معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں ہی ملک یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیفنس پر ہیں۔ امریکہ کا موقف ہے کہ ہم تو صرف اپنے اتحادیوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور جارحیت کو روک رہے ہیں۔ دوسری طرف ایران کہتا ہے کہ ہم تو بیرونی مداخلت اور دباؤ کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ جب دونوں ہی یہ سوچیں کہ وہ صحیح ہیں اور دوسرا غلط، تو پھر بات چیت کیسے آگے بڑھے؟ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دونوں ایک دوسرے کو آئینے میں دیکھ کر سمجھ رہے ہوں کہ سامنے والا حملہ ہے۔ اچھا، اتنی ساری تلخی اور بداعتمادی کے باوجود تاریخ میں ایک لمحہ ایسا ضرور آیا تھا جب لگا کہ شاید اب راستہ بدل جائے گا۔ ایک امید پیدا ہوئی تھی، ایک سفارتی کامیابی کی صورت میں، جسے نیوکلیئر ڈیل کہتے ہیں۔ ایسا لگا کہ شاید دہائیوں کی دشمنی اب ختم ہو جائے گی۔ لیکن کہانی میں ایک اور ٹوسٹ آنا باقی تھا۔ تو ہوا یہ کہ سالوں کی بات چیت کے بعد 2015 میں ایک ڈیل فائنل ہوئی، جسے JCPOA کہتے ہیں۔ ایران نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام محدود کر دیتے ہیں، آپ انسپیکشن کر لیں۔ بدلے میں امریکہ اور دنیا کی بڑی طاقتوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ پر سے اقتصادی پابندیاں ہٹا لیتے ہیں۔ سب کو لگا کہ چلو ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ لیکن پھر آیا 2018 اور امریکہ نے اچانک اس معاہدے سے نکلنے کا اعلان کر دیا۔ نہ صرف پرانی پابندیاں واپس لگائیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت پابندیاں لگا دیں۔ نتیجہ، ایران نے بھی جواب میں اپنے نیوکلیئر پروگرام کو دوبارہ تیز کر دیا اور وہ جو ایک امید کی کرن تھی وہ وہیں بجھ گئی۔ اس نیوکلیئر ڈیل کے ٹوٹنے کے بعد جو دور شروع ہوا وہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ وہ لڑائی جو اب تک چھپ کر یعنی پراکسیز کے ذریعے لڑی جا رہی تھی، اب وہ سامنے آنے لگی۔ اب بات خفیہ آپریشن سے نکل کر براہ راست فوجی حملوں تک پہنچ گئی۔
اور پھر آیا جنوری 2020، ایک ایسا واقعہ جس نے واقعی سب کچھ بدل دیا۔ امریکہ نے ایک ڈرون حملے میں ایران کے سب سے طاقتور جنرل قاسم سلیمانی کو مار دیا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ صرف ایک جنرل کی ہلاکت نہیں تھی، یہ ایران کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا، ایک سیدھا پیغام تھا۔ اس ایک حملے نے دونوں ملکوں کو ایک مکمل جنگ کے بالکل قریب لا کھڑا کیا تھا۔ ایران کا جواب آنے میں دیر نہیں لگی، اور وہ بھی بہت ڈرامائی تھا۔ تاریخ میں پہلی بار ایران نے کھلے عام اپنے میزائلوں سے ان امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی موجود تھے۔ یہ کوئی پراکسی حملہ نہیں تھا، یہ ایران کی طرف سے ایک سیدھا جواب تھا۔ اس وقت پوری دنیا نے اپنی سانسیں روک لی تھیں، کیونکہ اس کے بعد کچھ بھی ہو سکتا تھا، ایک مکمل جنگ چھڑ سکتی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سب کو اندازہ ہوا کہ یہ لڑائی اب کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اور پھر یہ لڑائی پھیلنا شروع ہو گئی۔ 2023 کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز نے امریکی ٹھکانوں پر حملے تیز کر دیے۔ جواب میں امریکہ نے بھی عراق اور شام میں بڑے حملے کیے۔ اور پھر اپریل 2024 میں ایک بالکل نیا باب کھلا، جب ایران نے پہلی بار براہ راست اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ اس ایک قدم نے اس تنازع کو ایک علاقائی بحران بنا دیا، جس کے پورے مڈل ایسٹ میں پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے تاریخ دیکھ لی، اہم واقعات کو بھی سمجھ لیا، لیکن سب سے بڑا سوال اب بھی باقی ہے۔ آخر یہ چکر بار بار کیوں چلتا ہے؟ یہ ٹوٹتا کیوں نہیں؟ ایسی کیا منطق ہے جو دونوں ملکوں کو بار بار ایک ہی جگہ لا کھڑا کرتی ہے؟ اور اس سب سے باقی دنیا کا کیا تعلق ہے؟ یہ ہمارے لیے کیوں اہم ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا جواب اس نقشے میں چھپا ہے۔ یہ ہے آبنائے ہرمز۔ دنیا کا تقریباً 5واں حصہ یعنی 20% تیل اسی تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر یہاں کوئی لڑائی چھڑ جائے اور یہ راستہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پوری دنیا میں تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی، عالمی تجارت رک جائے گی اور ہر ملک کی معیشت پر اثر پڑے گا۔ تو یہ صرف دو ملکوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک گلوبل اکنامک ٹائم بم ہے۔ لیکن معیشت اور تیل کی قیمتوں سے ہٹ کر اس کی ایک اور قیمت بھی ہے، سب سے بھاری قیمت جو یہاں کے عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہر روز اس خطرے کے سائے میں جیتے ہیں کہ نہ جانے اگلا لمحہ کیا لائے گا۔ یہ وہ انسانی قیمت ہے جسے اعداد و شمار میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آ جاتی ہے، ایک بنیادی سوچ پر۔ تہران کا ماننا ہے کہ مزاحمت ہی وہ زبان ہے جسے واشنگٹن سمجھتا ہے۔ اگر ہم نے کمزوری دکھائی تو ہم پر اور دباؤ ڈالا جائے گا۔ دوسری طرف واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ طاقت اور پابندیاں ہی وہ واحد طریقہ ہیں جن سے ایران کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے جہاں کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو پیچھے ہٹا وہ ہار گیا، اور یہی سوچ اس آگ کو جلائے رکھتی ہے۔ تو حاصل کیا ہے اس ساری بات کا؟ یہی کہ یہ کوئی ایک بحران نہیں ہے جسے آج حل کر لیا جائے اور کل سب ٹھیک ہو جائے۔ نہیں، یہ تو 70 سال سے زیادہ پرانے، نہ ختم ہونے والے بحرانوں کی ایک تہ در تہ کہانی ہے۔ ہر نیا واقعہ، ہر نئی جھڑپ پرانے زخموں کو پھر سے ہرا کر دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم وہیں آ کھڑے ہوتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب دشمنی کا یہ نظام خود ہی چنگاریاں پیدا کر رہا ہو تو تباہی سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ کیا یہ دونوں ملک کبھی اس خطرناک چکر کو توڑ پائیں گے، یا پھر دنیا کو ایک اور بڑے تصادم کے لیے تیار رہنا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب فی الحال کسی کے پاس نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک فلیش پوائنٹس میں سے ایک بنا ہوا ہے۔